اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشق یا اسی طرح کی کسی چیز کو منہ لگا کر پانی پینا مکروہ ہے مگر حرام نہیں ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکوں کے منہ کو موڑنے سے منع فرمایا، یعنی ان کے منہ کھول اور موڑ کر ان سے پانی پیا جائے۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: مشق یا کسی قسم کی اور کوئی چیز جو بند ہو اس سے منہ لگا کر پانی پینے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، کیونکہ مشق کے اندر کوئی خطرناک چیز بھی ہو سکتی ہے جو پیٹ میں جا سکتی ہے، اس لیے سیدھے منہ لگا کر پانی پینے کی بجائے پہلے کسی برتن میں پانی نکالا جائے اور پھر پیا جائے تاکہ نقصان کا اندیشہ باقی نہ رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ مشق سے یا مشق نما کسی برتن سے پانی پیا جائے۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: قریا بھی مشق ہی کی طرح کا کوئی برتن ہوتا ہے یا چھوٹا بڑا دونوں طرح کا ہوتا ہے، جبکہ سقا عام طور پر چھوٹی مشق کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حضرت ثابت کبشہ بنت ثابت ہمشیرہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور آپ نے کھڑے کھڑے ایک لٹکی ہوئی مشق کے منہ سے پانی پیا، تو میں اٹھی اور اس کا منہ والا حصہ میں نے بطور تبرک رکھنے کے لیے کاٹ لیا۔ ترمذی حسن صحیح۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ اس لیے کاٹا تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے لگنے والی جگہ کو محفوظ کر لیں اور اس سے برکت حاصل کریں اور اسے عام استعمال سے بچائیں، اور یہ حدیث جواز کے بیان پر محمول ہے اور پہلی دونوں حدیثیں افضل اور اکمل طریقے کے بیان پر۔ فائدہ: پہلی دو حدیثوں میں سیدھے مشکیزے وغیرہ سے پانی پینے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مشکیزے سے منہ لگا کر پانی پیا، جس سے یہ معلوم ہوا کہ اس طرح پانی نہ پینا افضل اور اکمل ہے، لیکن اگر کبھی ضرورت پیش آ جائے تو پینا بھی جائز ہے۔ اسی لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں بھی اس بات کو بتایا ہے کہ یہ کراہت تنزیہ ہے، کراہت تحریمی نہیں ہے، یعنی اس سے بچنا بہتر ہے، لیکن ضرورت پڑنے پر ایسا کرنا جائز بھی ہے کیونکہ یہ حرام نہیں ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار سے تبرک حاصل کرنا جائز ہے، بشرطے کہ اسے عبادت نہ مان لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور دیگر ممالکوں میں جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں، یا اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے اور ہم کو بھی اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والے بنائیے، آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔